السلام علیکم۔ میرا نام محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے 5 کنگڈمز۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو وٹیکر نے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا تو اس میں کون کون سے کنگڈمز تھے اور ان کنگڈمز میں کون کون سے آرگنیزمز تھے اور ان آرگنیزمز کی کیا کیا خصوصیات تھیں، تو وہ اس لیکچر میں آج ہم دیکھیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے کنگڈم مونرا ہے، پھر کنگڈم پروٹسٹا ہے، پھر کنگڈم فنجائی ہے، پھر کنگڈم پلانٹی ہے اور کنگڈم اینیمیلیا۔ ان کی ہم ایک ایک کر کے کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ تو کنگڈم مونرا میں وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو کہ پروکریاٹک ہوتے ہیں۔ اب پروکریاٹک ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ آرگنیزمز جو پروکریاٹک سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پروکریاٹک سیل وہ ہوتے ہیں جن میں واضح نیوکلیس مین کے پرومیننٹ نیوکلیس نہیں ہوتا، تو ان کو ہم پروکریاٹک آرگنیزمز کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مونرنز ہیں یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ آرگنیزمز سیلز کی چینز بنا کر رہتے ہیں، کچھ کلسٹرز بنا کر رہتے ہیں اور کچھ کالونیز۔ تو کالونیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے سیلز اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ہر سیل اپنی زندگی اپنے طور پر گزارتا ہے اور اپنی زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ خود پوری کرتا ہے اور کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے جو موسٹ ہیں وہ ہیٹروٹرافک ہیں۔ ہیٹروٹرافک ہم پہلے جانتے ہیں کہ وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود پریپیئر نہیں کر سکتے اور وہ اپنی خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، تو ان کو ہم ہیٹروٹرافک کہتے ہیں۔ تو اس کنگڈم کے جو آرگنیزمز ہیں ان میں سے موسٹ ہیٹروٹرافک ہیں، لیکن کچھ ان میں سے آٹوٹرافک بھی ہیں اور وہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس پرفارم کر کے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ ان میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان میں کلوروفل پگمنٹ موجود ہوتا ہے ان کے کلوروپلاسٹ میں یا ان کے سائٹوپلازم میں، تو اس کلوروفل کی وجہ سے وہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس پرفارم کرتے ہیں اور اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ان میں آرگنیزمز کی 2 ڈیفرنٹ کائنڈز پریزنٹ ہیں کہ ایک بیکٹیریا اور ایک سائنو بیکٹیریا۔ سائنو بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کنگڈم پروٹسٹا ہے، تو کنگڈم پروٹسٹا میں یوکریاٹک یونی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی کہ یوکریاٹک وہ ہوتے ہیں جو یوکریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یوکریاٹک سیل وہ ہوتا ہے جس میں واضح نیوکلیس ہوتا ہے۔ یونی سیلولر وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان آرگنیزمز میں سے کچھ سمپل ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی 3 مین ٹائپس ہیں۔ فرسٹ ان میں سے الجی ہے، سیکنڈ ان میں پروٹوزوانز ہیں، تھرڈ ہیں فنجائی لائک۔ تو الجی یونی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سیل پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں، کلونیل بھی ہو سکتے ہیں، کلونیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور سمپل ملٹی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان فنجائی میں جو ہے وہ ریزمبلنس ہوتی ہے پلانٹ سیلز کے ساتھ، کہ یہ سیل والز ان میں ہوتی ہے اور ان میں کلوروفل بھی پریزنٹ ہوتا ہے، تو سیل وال اور کلوروفل دونوں پلانٹس میں بھی پائے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ پلانٹس کے ساتھ اپنی ریزمبلنسز شو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو سمپل ملٹی سیلولر یہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ملٹی سیلولر آرگنز ہوتے ہیں، سیکس آرگنز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایمبریوز اپنی لائف سائیکلز کے درمیان نہیں بناتے، ڈیورنگ لائف سائیکلز یہ اپنے ایمبریوز نہیں بناتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنگڈم پروٹسٹا میں پروٹوزوانز ہیں، یہ اینیملز کے ساتھ ریزمبلز کرتے ہیں، اس طرح کہ ان میں جو ہے وہ کلوروفل پریزنٹ نہیں ہوتا جس طرح اینیملز میں پریزنٹ نہیں ہوتا، اور اسی طرح ان میں سیل والز بھی پریزنٹ نہیں ہوتی جس طرح اینیملز میں سیل والز پریزنٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سم پروٹسٹ اور فنجائی لائک، یعنی کہ کچھ پروٹسٹ ایسے ہیں جو کہ فنجائی جیسے ہیں۔ اس کے بعد کنگڈم فنجائی ہے، تو کنگڈم فنجائی میں یوکریاٹک ملٹی سیلولر ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں، یعنی کہ یوکریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر بہت سے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے اور دوسروں سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کا نیوٹریشنل موڈ ایبزاربٹیو ہے، یعنی کہ یہ اپنی فوڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، یعنی کہ باقی آرگنیزمز تو انجسٹ کرتے ہیں لیکن ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایبزارب کرتے ہیں اپنی فوڈ کو۔ ان کی مثالز میں مشرومز ہیں۔ اس کے بعد کچھ فنجائی جو ہیں وہ ڈیکمپوزرز ہیں، وہ آرگینک میٹیریل پر رہتے ہیں اور ڈائجسٹیو انزائم سیکریٹ کرتے ہیں،
تو ان ڈائجسٹیو انزائمز کی مدد سے وہ جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آرگینک مالیکیولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں ڈائجیشن کے ذریعے، اور پھر یہ وہ سمال آرگینک مالیکیولز کو ایبزارب کر لیتے ہیں فنجائی یعنی کہ ڈیکمپوزرز۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کنگڈم پلانٹی میں ہم پلانٹس کو شامل کرتے ہیں۔ تو ان کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ یوکریاٹک ملٹی سیلولر آٹوٹرافس ہوتے ہیں، یعنی کہ یوکریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، بہت زیادہ سیلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آٹوٹرافس ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے یہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ اور کنگڈم پلانٹی کے جو آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ اپنی لائف سائیکلز کے درمیان ایمبریوز بھی بناتے ہیں۔ تو ان کی مثالوں میں ہمارے پاس موسز ہیں، فرنز ہیں اور فلاورنگ پلانٹس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں کنگڈم اینیمیلیا ہے۔ تو کنگڈم اینیمیلیا میں یوکریاٹک آرگنیزمز ہوتے ہیں یعنی کہ یوکریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، اور کنزیومرز ہوتے ہیں یعنی کہ دوسروں کی جو بنائی گئی خوراک ہوتی ہے، مثال کے طور پر پلانٹس کی، تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اینیملز جو ہے اپنی فوڈ کو انجسٹ کرتے ہیں اور ان کو اسپیشلائزڈ کیویٹیز کے اندر ڈائجسٹ کر کے ان سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ تو اینیملز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں سیل والز نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ موومنٹس بھی شو کرتے ہیں۔ اب پلانٹس موومنٹ شو نہیں کرتے، اینیملز موومنٹ شو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیٹس آف وائرسز ہے اسی کنگڈمز سے ریلیٹڈ۔ تو یہ جو وائرسز ہیں ان کو نہ لیونگ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور نہ نان لیونگ، یعنی کہ یہ لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان بارڈر لائن ہے۔ تو ان کے کرسٹلائن نیچر کی وجہ سے ان کو ہم نان لیونگ کہہ سکتے ہیں۔ اے سیلولر ہیں یعنی کہ یہ اے سیلولر ہیں، مثال کے مطلب کہ یہ سیلز پر مشتمل نہیں ہوتے، ان میں سیلولر آرگنائزیشن نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیلولر آرگنائزیشن میں یونی سیلولر ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ تو ان میں وہ سیلولر آرگنائزیشن نہیں ہوتی، لیکن ان میں لیونگ آرگنیزمز کی کچھ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ان میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان میں آر این اے یا ڈی این اے موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پروٹین کوٹ میں انکلوزڈ ہوتا ہے اور اس پروٹین کوٹ کو ہم کیپسڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف لیونگ آرگنیزمز میں ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوبلیگیٹ پیراسائٹس ہیں اور یہ ادھر بہت ساری ڈیزیزز کاز کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو آرگنیزمز بھی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن میں انکلیوڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ پریونز اور ویرائڈز بھی اے سیلولر پارٹیکلز ہیں، یعنی کہ سیلز کے نہیں بنے ہوئے ہوتے، اور ان کو بھی 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں انکلیوڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیکچر بائیونومیل نومنکلیچر پر ہوگا۔